نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لإيلاف قریش کو مانوس کرنے کے سبب ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف مانوس کیا ان کو سفر میں گرمی اور سردی میں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ بس چاہیے ان کو کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وہ ذات جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ اور خوف میں ان کو امن دیا۔ اس سے پہلے اس صورت فیل میں ہاتھی والوں کا ذکر تھا۔ ہاتھی والوں نے جب خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کی کوشش کی اللہ نے ان کو تباہ کر دیا۔ جب وہ لوگ تباہ ہوئے تو اس سے اہل مکہ اور قریش کی عزت بڑھ گئی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ خانہ کعبہ کے متولی ہیں، ان کے خدمت کرنے والے ہیں، اور پھر اللہ نے ان کی کیسی حفاظت فرمائی۔ تو اس سے ان کے عزت میں اضافہ ہوا۔ جہاں بھی جاتے تھے تو وہ کہتے ہیں یہ خانہ کعبہ کے خدمت کرنے والے لوگ، ان کو عزت دیتے تھے۔ تو اللہ نے ان کی اس طرح عزت بڑھائی۔ بیت اللہ یا خانہ کعبہ میں وہاں پتھریلی زمین ہے، کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہے، کاشتکاری نہیں ہے، باغات نہیں ہے، پانی نہیں ہے، خشک علاقہ ہے۔ تو جب یہ خانہ کعبہ میں ہاتھیوں کے ہلاکت کا واقعہ ہوا تو اس سے قریش کی شہرت بڑھ گئی اور لوگ ان کی عزت افزائی کرنے لگے۔ اللہ فرماتے کہ لِإِيلَافِ قریش، قریش کو مانوس کر دیا لوگوں کے ساتھ، لوگ ان سے مانوس ہو گئے، ان کو پہچاننے لگے کہ بھئی یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے ایسی حفاظت کی۔ تو لوگ ان سے جہاں بھی جاتے تھے لوگ عزت کرتے تھے۔ تو وہاں پر جیسا کہ بتایا کہ کاشتکاری تو تھی نہیں، وہ تجارت کرتے تھے۔ تو تجارت کے لیے دو علاقے تھے ان کے پاس، ایک یمن کا علاقہ تھا اور ایک شام کا علاقہ تھا۔ یمن کا علاقہ گرم تھا اور شام کا علاقہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہے، ہماری بری کی طرح۔ تو یہ سردیوں میں یمن جاتے تھے تجارت کے لیے اور گرمیوں میں پھر شام کی طرف جاتے۔ تو جب جاتے تو ان کا مال ہاتھوں ہاتھ بک جاتا۔ کون لوگ ہیں یہ تو مکہ سے آئے ہیں، مکہ کے رہنے والے ہیں، اس گھر کی حفاظت احترام کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اس سے وہ لوگ اللہ فرماتے ہیں کہ مانوس ہو گئے، لوگوں نے ان کو پہچان لیا، ان کی عزت کرنے لگے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کو مانوس کر دیا ان کے سفر میں سردیوں میں اور گرمیوں۔ سردیوں میں وہ یمن کو جاتے تھے اور گرمیوں میں وہ شام کی طرف جاتے تھے، تو ان کا مال
لوگ لے لیتے تو تجارت میں ان کو کامیابی حاصل ہوتی، اور وجہ کیا بنی؟ بیت اللہ کو اللہ نے ان ہاتھیوں سے بچایا تو شہرت ان کو ملی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو اپنے اوپر فخر بھی ہو گیا کہ ہم خاص لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، تکبر بھی کرنے لگے۔ اس طرح کی صورت حمزہ میں پیچھے فرمایا کہ وہ مال پرست ہے، تو مال پرستی میں بھی انسان اللہ کے راستے کو چھوڑتا ہے۔ پھر یہ جو علم ترى کیف میں ہے کہ بادشاہ پرست ہے، وہ لوگ بڑے بڑے بادشاہ تھے، انہوں نے کہا کہ ہماری بات چلے گی، ہماری بات نہیں چلے گی تو ہم خانہ کعبہ کو بھی تباہ کر دیں گے، تو ملوکیت آ گئی ہے۔ اور اس صورت میں اللہ فرمایا کہ وہ کیا ہو گئے؟ وہ قوم پرست ہو گئے، وہ کہے کہ ہم جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسی بات نہ کرو، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ۔ شرک میں مبتلا تھے، بتوں کو پوچھتے تھے، فرمایا کہ جب اللہ نے تمہاری عزت دنیا میں بڑھا دی تو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تو اس گھر کے مالک کی عبادت کرو، پرستی اور شرک کو چھوڑ دو۔ فرمایا کہ اللہ نے اگر تمہاری عزت بڑھا دی اور دنیا میں تمہارا چرچا ہو گیا، تو ایسی قوم پرستی ہو گئی تھی کہ جب غزوہ بدر میں ابو جہل کا سر کاٹا گیا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے، تو وہ چھوٹے سے قد کے تھے اور دور دراز کے رہنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ اب سرداروں کے سر جو ہے ایسے لوگ کاٹیں گے۔ یہ ابو جہل نے، یعنی اتنے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، وہ تو اللہ والے تھے، وہ تو مسلمان تھے، تو انہوں نے سر کاٹا، لیکن انہوں نے نیچے سے یہ کہا کہ اب ہمارے سر ایسے لوگ کاٹیں، تو ان میں یہ بڑائی آ گئی تھی۔ تو اس صورت میں اللہ پاک نے ان کو متوجہ کیا کہ ایسی بات نہ کرو، قوم پرستی نہ کرو، قوم پہ فخر نہ کرو، یہ فخر تو تم کرتے ہو تو تمہاری عزت میں تو اللہ نے اضافہ فرمایا، تم نے خانہ کعبہ کی، وہ اللہ نے ہاتھی والوں کو تباہ کر دیا تو لوگ تمہاری عزت کرنے لگے، تو اصل جو عزت تھی تو تمہیں اللہ نے دی۔ تم قوم پرستی نہ کرو اور شرک کو چھوڑ دو، باقی عبادت کس کی کرو؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ۔ جس نے مانوس کیا لوگوں کو تمہارے ساتھ، لوگ تمہاری عزت کرتے تھے، ان کا مال ہاتھوں ہاتھ پہ مکہ سے لے لو، مال لے لو، ہاتھ بک جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، بس چاہیے ان کو کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ عبادت کس کی کریں جی؟ اللہ کی۔ الذی اطعمہم من جوع، وہ اللہ جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا۔ بھوک کیا تھی کہ مکے میں تو کچھ پیدا ہی نہیں ہوتا تھا، پیداوار ہی نہیں تھی، تو اللہ نے وہ بھوک کو ختم کیا تجارت کی برکت سے، تجارت کرنے لگے، مال ان کے پاس آنے لگا۔ فرمایا کہ اللہ نے تمہارے بھوک کو ختم کر دیا، اور لوگوں کا جو خوف تھا کہ جس طرح ہاتھی والوں نے حملہ کیا، باقی لوگ تھے، تو وہ خوف کو بھی اللہ نے ختم کر دیا۔ وَآمَنَهُم مِّن جُوعٍ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، وہ اللہ جس نے تمہارے بھوک کو ختم کیا اور تمہارے خوف کو بھی ختم کیا اور تمہیں امن بھی دیا۔ وَآمَنَهُم مِّن، خوف سے امن دیا۔ تو امن جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جس علاقے میں امن نہ ہو، لڑائی جھگڑے ہوں، وہاں نہ کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہیں، نہ جناب سکون ہوتا ہے، نہ عبادت ہو سکتی ہے، لڑائی جھگڑے ہو رہے، تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے اہل مکہ کو کیا کر دیا؟ امن دے دیا۔ اور امن کس وجہ سے؟ آپ لوگ ڈر گئے، بھائی تو اللہ کی ایسی عبادت آ گئی کہ پرندوں نے ہاتھیوں کو تباہ کر دیا۔ تو یہ ہے اللہ کی شان، چھوٹے چھوٹے مخلوق سے اللہ نے ان کو
ہلاک کیا اور یہ لوگ امن میں ہو گئے۔ تو دو باتیں فرمائیں کہ الذی اطعمہم من جوع، بھوک سے کھانا کھلایا۔ بھوک کیا تھی کہ وہاں کی پیداوار نہیں تھی، تو تجارت کرنے لگے تو بھوک ختم ہو گئی، پیسہ آنے لگا۔ اور اسی طرح فرمائے وآمنہم من خوف، جو لوگوں کا خوف تھا، ڈر تھا، وہ بھی نکل گیا کیونکہ بیت اللہ کو اللہ نے بچا لیا۔ سورۃ قریش جو ہے اس کی بڑے فضائل ہیں۔ کہیں آپ جا رہے ہوں اور آپ کو گاڑی نہ مل رہی ہو، آپ سورۃ قریش کی تلاوت شروع کر دیں، اللہ سفر میں آسانی فرمائے، گاڑی مل جائے۔ اور اگر آپ کو کوئی خوف ہے، ڈر ہے، تو آپ اس سورت کو پڑھیں، الذی اطعمہم، اگر بھوک ہے تو یہ پڑھیں الذی اطعمہم من جوع، ایسے نہیں ہے کہ اس کو پڑھیں اس نیت سے الذی اطعمہم من جوع، اللہ بھوک کو ختم کرے گا۔ اور اگر خوف ہے، کسی کا ڈر ہے، تو آپ تب بھی پڑھیں تو اللہ فرماتے ہیں وآمنہم من خوف، بار بار پڑھیں تو خوف دور ہو جائے گا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورت کو ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھے گا تو اس کو ایسی جگہ سے روزی آئے گی جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ ہر نماز کے بعد کتنی دفعہ؟ 7 دفعہ۔ آسان ہے، مشکل نہیں، ہر مسلمان اس کو پڑھے۔ فرمایا ایسی جگہ سے اللہ اس کی مدد فرمائیں گے، روزی آئے گی جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ تو یہ بڑی فضیلت والی صورت ہے۔ بھوک میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کاروبار میں اس کو پڑھیں، اور اگر ڈر ہے کسی کا، کسی دشمن کا، تو تب اس کو وآمنہم من خوف، وآمنہم من خوف اس کو پڑھتے رہیں تو اللہ خوف کو بھی دور کر دے گا۔ تو اس میں قریش جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہیں، ان کی اللہ نے تعریف فرمائی اور فرمایا کہ ان کو یہ امن و امان اور بھوک سے دوری اور یہ چیزیں کس کی برکت سے ملی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عطا فرمائی۔ تو قریش کی عزت کس سے بڑھی ہے جی؟ وہ جو آتی والوں کو اللہ نے تباہ کر دیا، تو ادھر ان کے مزے ہو گئے، تجارت آسان ہو گئی۔ اور آج تک آپ دیکھتے ہیں کہ بیت اللہ اور اہل مکہ میں ہر چیز کی فراوانی ہے، نہ کہ وہاں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی۔ یہ وہ اللہ کی برکات ہیں جو اللہ نے اپنے گھر کی برکت سے ان کو عطا فرمائی۔ تو یہ برکت انشاءاللہ قیامت تک جاری اور ساری رہیں گے۔ دوسری بات اس کی فضیلت کی میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو پڑھا کریں، اور نماز کے بعد میں خود بھی پڑھتا ہوں، میں تو 11 دفعہ پڑھتا ہوں، آپ 7 دفعہ پڑھ لیا کریں۔ 11 دفعہ کوئی پڑھ سکتا ہے تو 11 دفعہ پڑھیں، نہیں تو 7 دفعہ اس کو پڑھ لیا کریں۔ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی